جی مفتی صاحب، اگلا سوال میر عبداللہ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ اور شرائط کیا ہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا ہے کہ وہ دعا مانگے۔ اب اس کی بہت ساری شرائط بھی ہیں، بہت سارے اس کے طریقے بھی ہیں، تو میں کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ مزید آپ کتب کی طرف بھی رجوع کریں گے تو مزید آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ میں لب لباب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس انداز سے پھیلائے کہ مولا کریم میرے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہی عطا کردہ ہے، اس کے باوجود میں تیرا محتاج ہوں۔ یقیناً ہر بندہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے، اس طرح ہاتھوں کو پھیلائے جس طرح عام حالات میں کھانا مانگا جاتا ہے، تو ایسی سینے کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے، سر کے برابر بھی اٹھا سکتا ہے، ہاتھوں کو بلند بھی کر سکتا ہے۔ جو بھی طریقہ اپنائے گا اپنی طرف سے وہ جائز ہوگا، لیکن مسنون یہی ہے کہ سینے کے برابر ہاتھوں کو اس طرح پھیلا دے اور اللہ رب العالمین کی طرف پوری توجہ کرے کہ مولا کریم میں تیری ذات کا محتاج ہوں۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اظہار کرے، پوری توجہ سے دعا مانگے۔ بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی توجہ ادھر کبھی ادھر۔ یار دنیا دار بھی اگر ہمارے پاس کوئی آئے نا کوئی چیز مانگنے کے لیے، اگر اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین تو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رازق ہے، وہ ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبذول کرنا ہے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو، اگر بالفرض اللہ نہ کرے حرام کاری کے اندر مبتلا تھا تو اس حرام کاری کو اپنے سے دور کرے۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر جسم کے اوپر حرام سے حاصل کردہ کپڑے تھی یا غذا حرام کی تھی تو ایسی صورتحال کے اندر دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے پہلے حرام کو اپنے سے دور کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہلے درود و سلام پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر اپنی جو بھی اس کی حاجت ہے اس کو بیان کرے، آخر میں پھر درود و سلام پڑھے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب اس کے وجہ سے درمیان میں، چونکہ شروع میں بھی درود پڑھا، آخر میں بھی، درمیان میں جو بھی حاجت تھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تعلیم فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اپنی حاجت پیش کرو، آخر میں پھر درود و سلام پڑھو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جو غیر شرعی زندگی میں کیا ہو اس سے توبہ و تائب کرے۔ مولا کریم میں اپنی تمام خطاؤں سے تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میری خطائیں معاف فرما دے، کیونکہ خطائیں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے، اور دعا گریہ زاری سے مانگے۔ یہ نہیں کہ مولا کریم اگر تو چاہے تو عطا فرما دے، نہ چاہے تو نہ عطا فرما، یہ ایک تکبرانہ جملہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے تو گڑ گڑا کے مانگو، عاجزی کے ساتھ رو کے دعا مانگو۔ کچھ اوقات بھی ہیں، مثلا فرائض نماز کی ادائیگی کی ہے آپ نے، اس کے بعد دعا مانگیں۔ کوئی بھی نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کے علاوہ آپ بارش کے اوقات میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی صفیں جب کافروں کے مقابلے میں لڑ رہی ہوں اس وقت میں دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت مانگی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ہر رات اللہ رب العالمین اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ کائنات کی جانب توجہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر انسان کی طرف ہے، لیکن انسان اپنی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹاتا ہے، اس لیے خالق کائنات ہر رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور کائنات کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ان اوقات کے اندر دعا مانگیں تو یقیناً قبول ہوگی، امید کرتے ہیں، کبھی امید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوں گے، لیکن میں نے جو لب لباب ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ جی مفتی صاحب